حضرت بلال بن رباش مکہ مکرمہ میں غلامی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت حمامہ ایک افریقی خاتون تھیں۔ حضرت بلال کا بچپن ہی سے ظلم، سختی اور تکلیف میں گزرا۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو قریش کے ظالم سرداروں میں سے ایک تھا۔ بلال کی زندگی مشقت اور ذلت سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ کا دل سچا اور مضبوط تھا۔ جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی اور یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے اور سب انسان برابر ہیں، تو یہ بات حضرت بلال کے دل کو چھو گئی۔ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایمان آپ کے لیے عزت اور سکون کا ذریعہ بنا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اس کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل بھی نہ سکیں۔ جلتی دھوپ میں آپ کو مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ اپنے رب کا انکار کرو اور بتوں کی تعریف کرو۔ لیکن اس شدید اذیت کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ جتنا زیادہ وہ یہ کہتے، اتنا ہی زیادہ ان پر ظلم کیا جاتا۔ انہیں بھونکا رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، مگر ان کا ایمان کمزور نہ ہوا۔ جسم کمزور تھا مگر دل ایمان سے مضبوط تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ فوراً امیہ بن خلف سے بات کی اور حضرت بلال کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یوں حضرت بلال کو غلامی سے نجات مل گئی۔ آزادی کے بعد حضرت بلال نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں بے حد محبت اور عزت دی۔ حضرت بلال ہر وقت اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ صحابہ کے خواب کے بعد نبی کریم نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط اور آواز بلند و خوبصورت تھی۔ حضرت بلال نے پہلی بار اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضا میں اللہ کی عظمت کی صدا گونج اٹھی۔ وہی بلال جو کبھی مکہ کی گلیوں میں مارے جاتے تھے، آج عزت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کر رہے تھے۔ بہت سے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت بلال اذان نہ دے سکے۔ جب بھی اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے، آپ کی آواز رک جاتی اور آنسو بہنے لگتے۔ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ نبی کے بغیر وہاں رہنا مشکل تھا۔ کئی سال بعد جب حضرت بلال نے دوبارہ مدینہ میں اذان دی تو پورا شہر رو پڑا۔ ایسا لگا جیسے رسول اللہ کا زمانہ لوٹ آیا ہو۔ حضرت بلال بن رباش کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام میں عزت رنگ، نسل یا دولت سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ ایک غلام سے اسلام کے پہلے مؤذن تک کا یہ سفر تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔